الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقد تکون العلت معنی مؤثرا فی الحکم یوجد الحکم بوجودہ ویزول بزوالہ۔ کبھی علت ایسا معنی کو علت بنایا جاتا ہے جو حکم میں مؤثر ہوتا ہے، جو معنی حکم میں مؤثر ہوتا ہے کہ اس معنی کے پائے جانے کی وجہ سے حکم پایا جاتا ہے، اور اس معنی کے ختم ہونے کی وجہ سے حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو علت کبھی ایسا معنی ہوتا ہے کہ جو معنی حکم میں مؤثر ہو، اس معنی کے پائے جانے کی وجہ سے حکم پایا جائے، اور اس معنی کے ختم ہونے کی وجہ سے حکم بھی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ کشدۃ المطربۃ فی تحریم الخمر، جیسے خمر کی حرمت کے لیے نشے کا علت بننا، خمر کی حرمت کے لیے نشے کا علت بننا، کہ شدت مطربہ اور نشہ یہ حرمت خمر میں ایسا مؤثر ہے کہ جب تک خمر عصیر العنب اذا اشتد، یعنی انگور کا رس جسے پکا کر گاڑھا کر دیا گیا ہو، تو جب تک اس میں نشہ ہے تب تک وہاں حرمت کا حکم باقی ہے۔ اگر وہاں سے نشہ ختم کر دیا جائے تو حرمت کا حکم بھی ختم ہو جائے گا، وہ خمر اب خمر نہیں بلکہ خلن یعنی سرکہ بن جائے گا، اور سرکے کا استعمال حلال ہے، جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علت کبھی ایسا معنی کوئی علت بنایا جاتا ہے کہ جو معنی حکم میں مؤثر ہوتا ہے، کہ اس معنی کے پائے جانے کی وجہ سے حکم پایا جائے گا، اور وہ معنی نہیں تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، وہ معنی نہیں تو حکم بھی، جیسے والاحرام بالصلاۃ فی تحریم الکلام، نماز کی تکبیر تحریمہ سے لے کر تو سلام تک جان بوجھ کر بات کرنا حرام ہے، منع ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر بات کی تو نماز اس کی ختم، تکبیر تحریمہ اس کی ختم ہو جائے۔ بات سمجھے؟ تو جب تک تکبیر تحریمہ باقی ہے نماز میں بات کرنا حرام ہے۔ تکبیر تحریمہ ختم ہو گئی، اور وہ ختم ہوتی ہے سلام کے ذریعے سے، تحلیلھا بالتسلیم، سلام کے ذریعے سے تکبیر تحریمہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب بات کی حرمت باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی، بلکہ اب بات کرنا جائز ہو جائے گا۔ بات سمجھے؟ تو علت کبھی ایسا معنی کو بنایا جاتا ہے کہ جو معنی حکم میں مؤثر ہوتا ہے، جو معنی حکم میں مؤثر ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ معنی ہے تو حکم ہے، وہ معنی نہیں تو حکم بھی نہیں، وہ معنی ہے تو حکم ہے۔ جیسے خمر میں شدت مطربہ، جھما دینے والی شدت، نشہ ہے تو حرام کا حکم باقی ہے۔ جہاں خمر سے نشہ ختم تو حرام کا حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، حرام کا حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھے؟ وقد یکون دلیلا ولا یکون نفس العلت، کبھی علت ایسا معنی ہوتا ہے کہ جو حکم کے لیے دلیل بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ رہبری کرنے کا کام کرتا ہے، نفس علت نہیں ہوتا، وہ معنی علت نہیں ہوتا بلکہ کس کا کام کرتا ہے؟ دلیل اور رہبری کا کام کرتا ہے۔ کس کا کام کرتا ہے؟ دلیل اور
رہبری کا کام کرتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، بات سمجھے، وقد یکون دلیلا ولا یکون نفس العلت، کبھی ایسے معنی کو علت بنایا جاتا ہے جو معنی حکم پر رہبری کرتا ہے، اگرچہ وہ نفس علت نہیں ہوتا۔ جیسے نکاح موقت باطل ہے، وقتی نکاح متعہ جسے آپ کہیں کہ کوئی شخص کسی عورت سے وقتی طور پر نکاح کر لے کہ 24 گھنٹے کے لیے میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، نکاح متعہ کہلاتا ہے، وقتی نکاح۔ شریعت میں یہ نکاح باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ یہ ایسا نکاح ہے کہ جس میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق واقع کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر نکاح صحیح ہوتا تو شوہر کو طلاق کا حق ملتا، شوہر کو طلاق کا حق نہ ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ کقولنا فی ابطاء النکاح الموقوت، موقوت ہے وہ، موقت بھی کہہ سکتے آپ اس کو۔ جیسے کہ نکاح موقت کے ابطال کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ نکاح موقت ایسا نکاح ہے کہ شوہر اس میں اپنی زوجہ کو طلاق واقع کرنے کا حق رکھتا، مکلف شوہر، عاقل و بالغ شوہر اپنی بیوی کو طلاق واقع کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تو یہ جو معنی ہے کون سا؟ نکاح لا یملک الزوج المکلف ایقاع طلاق فی، کیا ایسا نکاح جس میں شوہر اپنی زوجہ کو، مکلف شوہر اپنی زوجہ کو طلاق واقع کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، یہ جو معنی ہے یہ معنی نفس علت نہیں ہے۔ نفس علت ہے یہ معنی نہیں، علت نہیں، نکاح موقت کے حرمت کی علت، ابطال کی علت کوئی اور ہے، یہ علت نہیں ہے، لیکن رہبری کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ رہبری کرتی ہے، دلیل ہے، رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دوسری مثال دے رہے، وفی ظہار الذم انہ یصح طلاقہ فصح ظہارہ کالمسلم۔ اسی طریقے سے بھائی مسلمان کا طلاق بھی صحیح ہے، ظہار بھی صحیح ہے۔ اگر مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے منجز تو طلاق واقع ہو جائے گی فوری طور پر، اور ظہار کرے تو ظہار بھی ہو جائے گا، پھر کفارہ ظہار ادا کرے اور اپنی بیوی کو بیوی بنائے رکھے، یہ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے ذمی کا طلاق صحیح ہے تمام کے نزدیک، البتہ ذمی کے ظہار کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات ذمی کے ظہار کو صحیح مانتے ہیں اور دوسرے لوگ ذمی کے ظہار کو صحیح نہیں مانتے۔ بات سمجھے؟ بعض حضرات ذمی کے ظہار کو صحیح مانتے ہیں اور بعض لوگ ذمی کے ظہار کو صحیح نہیں مانتے۔ تو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذمی کا ظہار بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان پر ہم ذمی کو قیاس کر رہے ہیں تو جب مسلمان کا طلاق صحیح اور اس کا ظہار صحیح، تو ذمی کا طلاق جب صحیح مان رہے تو اس کا ظہار بھی ہم کو کیا ماننا چاہیے؟ صحیح ماننا چاہیے۔ سمجھے؟ یہ تو یہ کوئی علت نہیں ہے ذمی کے ظہار کے صحیح ہونے کے لیے، بلکہ ایک رہبری ہے، ایک دلیل ہے۔ کیا ہے؟ علت تو کچھ اور ہے، ایک دلیل ہے کہ ہم جب ذمی کو مسلمان پر قیاس کر رہے ہیں دو جزئیے میں، تو ذمی میں ایسا کیوں کہ ایک جزیہ تو صحیح ہے اور دوسرا صحیح نہیں ہے، ہو تو دونوں جزیے یکساں حکم رکھنے والے ہونے چاہیے۔ بات سمجھے؟ آگے فرما رہے وَهَلْ يَكُونُ شَبْهًا لَا يَزُولُ الْحُكْمُ بِزَوَالِهِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ۔ کہتے ہیں کہ کیا کوئی مشابہت ایسی ہے کہ اس کے زوال سے حکم نہ ہٹے اور وہ حکم پر دلیل نہ بنے؟ کیا مشابہت میں ایسا ہو سکتا ہے؟
کہ مشابہت، تو پیچھے بات آئی تھی کہ میں مشابہت کو ہم علت نہیں بنا سکتے، مشابہت کو ہم علت نہیں بنا سکتے۔ مشابہت نہ تو حکم میں مؤثر ہو سکتی ہے اور نہ حکم پر دلیل بن سکتی، بات سمجھے؟ پیچھے بات آئی، اس لیے کہ مشابہت کو نہ تو اللہ نے دلیل بنایا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلیل بنایا، تو اس کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ فقولنا فی الترتیب فی الوضو، جیسے کہ وضو میں ترتیب کے سلسلے میں شوافع کا کہنا ہے، بس شوافع وضو میں ترتیب کو بھی وضو کے فرائض میں شمار کرتے ہیں نا، وضو کے 6 فرائض میں کیا ہے؟ ترتیب بھی ہے کہ اعضائے وضو جو فرض ہے ان کو ترتیب کے ساتھ دھو، چہرہ، ہاتھ، سر اور پیر، یہ ترتیب، بات سمجھے؟ تو اس کے لیے انہ عبادۃ یبطلها الحدث فوجب الترتیب فوجب فیہا الترتیب کالصلاۃ۔ شوافع کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، نماز میں ترتیب فرض ہے، اس پر تو تمام کا اتفاق ہے، تمام ائمہ کا، محدثین کا، علماء کا، کہ نماز میں ترتیب ہونی چاہیے، پہلے تکبیر تحریمہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر جو ہے رکوع، قیام، اعتدال، اور اس طریقے سے مطلب پورا نماز میں ترتیب فرض ہے، رکوع، اس کے بعد اعتدال ہے، طمانینت ہے، پھر سجدہ ہے، جلسہ بین السجدتین ہے، پھر دوسرا سجدہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ترتیب ہے نا نماز کی۔ تو نماز میں ترتیب فرض ہونے پر تو، واجب ہونے پر تو تمام کا اتفاق۔ تو وہاں پر ایک معنی ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس کو حدث باطل کرتا ہے، تو یہ مشابہت وضو میں بھی ہے، اس لیے کہ وضو بھی ایسی عبادت ہے کہ جس کو حدث باطل کرتا ہے۔ نماز میں اگر سبیلین سے کوئی چیز نکلے یا ری کا خروج ہو تو نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ویسے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، بات سمجھے؟ تو دونوں مشابہ ہیں، تو اس مشابہت کو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم میں مؤثر ہے؟ تو اس میں بھی 2 جماعتیں، وہی 2 جماعتیں جو قیاس شبہ میں، اور قیاس شبہ میں شوافع کا راجح مسلک کیا ہے؟ کیا بیان ہوا تھا کہ وہ دلیل اور حجت نہیں، اس لیے کہ اسے نہ تو اللہ نے دلیل بنایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل، تو اس کو ہم علت نہیں مان سکتے، بات سمجھے؟ تو یہ چیز ہو گئی۔ بہرحال اس فصل میں پتہ کیا چلا کہ علت کبھی ایسا معنی ہوتا ہے جو حکم میں مؤثر ہوتا ہے، کہ اس کے پائے جانے کی وجہ سے حکم پایا جائے گا اور اس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے حکم بھی ختم ہو جائے گا، اور کبھی علت ایسا معنی ہوتا ہے جو نفس سے علت تو نہیں ہوتا لیکن علت کی طرف رہبری اور رہنمائی کرنے والا، نفس سے علت نہیں ہوتا لیکن علت کی طرف کیا کرتا ہے؟ رہبری کرتا ہے، علت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کبھی ایسا معنی اس کو علت بنایا جاتا ہے۔ لیکن مشابہت کو علت نہیں بنا سکتے، ایک جماعت کا یہ کہنا ہے اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ نہیں بنا سکتے۔ بہرحال شوافع کا راجح مسلک یہ ہے کہ مشابہت کو آپ علت نہیں بنا سکتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہی بات یہ اس آخری چیز میں، اگلی فصل دیکھیے، محترم عفان صاحب آرام فرمائیں، دیکھیے ابھی آئیے ادھر آئیے، کتاب لے کر ادھر آئیے، ادھر بیٹھو میرے سامنے۔ اگلی فصل دیکھیے، وقد یکون وصف العلت معنی یعرف وجہ الحکمت فی تعلق الحکم به، کہتے ہیں کہ علت کا وصف کبھی ایسا معنی ہوتا ہے کہ حکم اس معنی کے ساتھ کیوں متعلق ہوا ہے، یہ حکمت اور وصف بتلاتا ہے۔ علت کا وصف کبھی ایسا معنی ہوتا ہے
علت کا وصف کبھی ایسا معنی ہوتا ہے کہ اس وصف کے ساتھ وہ حکم وابستہ کیوں ہوا ہے، کیوں ہوا، یہ کیوں کا جواب، وجہ، حکمت وہ وصف خود بتلا دیتا ہے۔ بات سمجھے؟ کشدت المطربۃ فی الخمر، جیسے نشے کی وجہ سے خمر حرام کیوں ہیں، یہ کیوں کا جواب خود وہ نشہ ہے، علت کا وصف۔ اس لیے کہ آدمی شراب پیے گا تو قرآن میں بھی کہ آپس میں دشمنی، کینہ، بغض، عداوت پیدا ہو، یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ آدمی اللہ کے ذکر سے بھی رکے گا اور نماز سے بھی رکے گا، آدمی اللہ کے ذکر سے بھی رکے گا اور نماز سے بھی رکے گا، تو خود یہ وصف نشے کا یہ بتلا رہا ہے۔ بات سمجھے؟ نشے کا وصف خود بتلا رہا ہے کہ نشے کی وجہ سے خمر حرام کیوں ہے۔ وقد تکون معنی لا يعرف وجہ الحکمت فی تعلق الحکم به کالطعم فی البر، اور کبھی کبھی علت کا وصف ایسا معنی ہوتا ہے کہ حکم اس علت کے وصف کے ساتھ کیوں وابستہ ہوا ہے، یہ حکمت واضح اور ظاہر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ بر میں، گیہوں میں طعمیت کی علت، بس طعمیت کی وجہ سے بر کو، گیہوں کو یا عرس کو اشیاء ربویہ میں جو شامل کیا گیا ہے، تو کیوں طعمیت کے وصف میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو اس کی حکمت کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو پتہ؟ ہاں نہیں پتہ، اس کی حکمت کسی کو معلوم نہیں۔ تو کبھی علت کا وصف ایسا معنی ہوتا ہے کہ حکم اس وصف کے ساتھ کیوں وابستہ ہوا، اس کی حکمت کسی کو پتہ ہوتی ہے، خود وہ وصف اس حکمت کی طرف رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے کہ نشے کے ساتھ حرمت کا حکم کیوں لگا، تو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آدمی نشے میں آ جاتا ہے تو کچھ بھی اول فول بکتا ہے، جس سے دشمنیاں ہوگی، نماز سے رکے گا، اللہ کے ذکر سے رکے گا، کسی پر تہمت لگا دے گا، جانے کیا کیا دعوے کر بیٹھے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ آگے دیکھیں، وقد یکون وصف العلت صفتاً، کبھی علت کا وصف جو ہے صفت کے انداز کا ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ صفت کے انداز کا ہوتا ہے۔ کقولنا فی البر انہ مطعوم جنس، جیسے گیہوں کے اندر وصف کیا ہے علت کا؟ مطعوم الجنس ہونا۔ تو مطعوم الجنس ہونا، طعمیت، یہ کیا ہے؟ ایک صفت ہے، ایک وصف ہے۔ کیا ہے؟ ایک صفت ہے، ایک وصف ہے۔ وقد یکون اسما، کبھی علت کا وصف جو ہے نا کوئی نام ہوتا ہے، جیسے مٹی ہونا، پانی ہونا۔ بھائی مٹی نام ہے نا، تراب، ماؤن نام ہے، نام ہے، تو نام کو بھی کبھی علت کا وصف بنایا جاتا ہے، نام کو بھی کبھی علت کا وصف بنایا جاتا ہے کہ بھائی مٹی ہے اس وجہ سے یہ حکم ہے، تو نام کو بھی علت کا وصف قرار دیا جاتا ہے۔ کقولنا تراب و ماء۔ وقد یکون حکما شرعیا، کبھی کبھی علت کا وصف حکم شرعی کے انداز میں بھی ہوتا ہے۔ کس کے انداز میں؟ حکم شرعی کے انداز میں ہوتا ہے۔ جیسے اس کا وضو صحیح تو نماز بھی صحیح، وضو کی صحت کو آپ علت کا وصف بنا دیتے، نماز کی صحت کو آپ علت کا وصف بنا دیتے، تو ہے نا نماز کی صحت، وضو کی صحت، یہ کیا ہے؟ حکم شرعی ہے۔ کیا ہے؟ حکم شرعی، اور حکم شرعی کو بھی کبھی علت کا وصف بننا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے علت کا وصف، کبھی کیا ہوتا ہے؟ صفت، کبھی اسم، اور کبھی حکم شرعی۔ یہ جمہور کا کہنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِسْمُ عِلَّةً، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اسم علت نہیں بن سکتا۔ کیا؟ اسم علت نہیں بن سکتا۔ وَهَذَا خَطَأ، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے کہ اسم کو آپ علت کیوں نہیں بنا سکتے۔ لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص
جاز ان یستنبط من الاصل ویعلق الحکم علیہ کالصفات والاحکام، اس لیے کہ ہر وہ معنی یا ہر وہ چیز جس پر آپ شرعی حکم کو وابستہ کر سکتے ہیں نص کے ذریعے سے، نص کے اعتبار سے، تو وہاں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اصل سے آپ استنباط کر کے اس معنی کو نکالیں اور اس معنی پر حکم کو وابستہ کریں، یہ بھی جائز ہے۔ تو ہر وہ چیز جس میں آپ نص کے اندر حکم شرعی کو وابستہ کر سکتے ہیں، بھائی نص میں حکم شرعی نام پر بھی آتا ہے، نص میں حکم شرعی صفت پر بھی آتا ہے نا، نص میں حکم شرعی نام پر بھی آتا ہے اور صفت پر بھی آتا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے کہا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، تو المیتۃ ایک نام ہے، تو اس پر حرمت کا حکم آیا کہ نہیں؟ تو نص میں کبھی نام پر بھی حکم آتا ہے اور کبھی صفت پر بھی آتا ہے، کبھی کیا آتا ہے؟ صفت پر بھی حرمت کا حکم آتا ہے کہ بھائی فلاں صفت اختیار کرنا جائز ہے یا حرام ہے، جو بھی ہے۔ تو جب نص میں نام اور صفت پر احکام شرعیہ آتے ہیں تو قیاس میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اصل سے کوئی معنی نکالیں اور پھر اس پر آپ کسی حکم شرعی کو فٹ کر دیں، تو اس کی کوئی ممانعت یا اس کی کوئی وجہ منع نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْوَصْفُ نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا، علت کا وصف کبھی نفی میں بھی ہوتا ہے یا کبھی اثبات میں بھی ہوتا ہے۔ علت کا وصف جو ہوتا ہے نا وہ کبھی نفی میں بھی ہوتا ہے اور کبھی اثبات میں بھی ہوتا ہے۔ اس بات میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں فلانا اس کا وارث ہے اس لیے اس کو ترکے میں سے اتنا اتنا حصہ ملے گا، زید عمرو کا بیٹا ہے اس لیے اس کو ترکے میں اتنا حصہ ملے گا، ہے نا، ایسا کہتے ہیں۔ تو وارث ہونا یہ کیا ہے؟ مثبت ہے۔ کیا ہے؟ مثبت۔ تو کبھی علت کا وصف کیا ہوتا ہے؟ مثبت ہوتا ہے اور کبھی نفی ہوتا ہے، نفی میں، جیسے زید کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا ہے، بھائی بھی ہے، لیکن بھائی وارث نہیں ہے بیٹا ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، ہے نا۔ تو وارث نہ ہونا یہ منفی چیز، تو نفی کو بھی کبھی وصف بناتے ہیں۔ وَلَيْسَتْ بِتُرَابٍ، مٹی نہ ہونے کو بھی کبھی وصف بناتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ النَّفْيُ عِلَّةً، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نفی کو علت نہیں بنا سکتے، نفی کو علت نہیں بنا سکتے۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ، ہماری کہی ہوئی بات پر دلیل أَنَّمَا جَازَ أَنْ يُعَلِّلَ بِهِ نَصًّا جَازَ أَنْ يُعَلِّلَ بِهِ اسْتِنبَاطًا كَالْإِثْبَاتِ، کہتے ہیں کہ انما جاز ان يعلل به نصا جاز ان يعلل به استنباطا كالاثبات، کہ جب نص میں مثبت اور منفی دونوں وصف علت بن سکتے ہیں تو استنباط میں بھی مثبت اور منفی دونوں علت بن سکتے ہیں۔ یہ عقلی دلیل، عقلی نظریہ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ بھائی نا قرآن و سنت میں علت کبھی مثبت وصف بھی ہو سکتا ہے اور کبھی منفی وصف بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے ہی استنباط میں بھی مثبت اور منفی دونوں اوصاف میں سے کسی کو بھی آپ علت بنا سکتے ہیں، مثبت اور منفی دونوں اوصاف میں سے کسی کو بھی آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ علت بنا سکتے ہیں۔ ہو گیا؟ آگے دیکھیے فصل وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ الْعِلَّةُ ذَاتَ وَصْفٍ وَوَصْفَيْنِ وَأَكْثَرَ وَلَيْسَ لَهَا عَدَدٌ مَحْصُورٌ، کہ علت کبھی ایک وصف والی بھی ہوتی ہے، کبھی دو اوصاف والی بھی ہوتی ہے، اور علت کبھی دو سے زائد اوصاف والی بھی ہو سکتی ہے، 5 6 7 8 اوصاف والی بھی ہو سکتی ہے، سمجھے نا۔
یعنی ایک ہی علت ہے لیکن اس کے اوصاف بہت ہیں، ایک ہی علت ہے لیکن اس کے اوصاف بہت ہے. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں نشہ بھی جمع ہو جائے، اس میں اور بھی خرابی جیسے دھوکہ بھی جمع ہو جائے، غرر بھی جمع ہو جائے، کئی اوصاف ایک علت میں جمع ہو سکتے ہیں. وحکی عن بعض الفقہاء، بعض فقہا کا سے یہ منقول ہے انہو قال کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ لا تزاد علی 5 اوصاف، 5 اوصاف سے بڑھ کر علت میں نہیں ہو سکتے، ہے نا، علت میں 5 سے زیادہ اوصاف نہیں ہو سکتے. وہذا لا وجہ لہ، کیا فرما رہے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لأن العلل شرعیہ، اس لیے کہ علتیں تو شرعی چیز ہے. فَإِذَا جَازَ أَن يُعَلَّقَ الْحُكْمُ فِي الشَّرْعِ عَلَى 5 أَوْصَافٍ جَازَ أَن يُعَلِّقَ عَلَى مَا فَوْقَهَا. پس جب شریعت میں 5 اوصاف والی علت ہو سکتی ہے تو 5 سے زائد اوصاف والی بھی علت ہو سکتی ہے، ممکن ہے، 5 سے زائد والی بھی علت ہو سکتی ہے، ممکن ہے. بات سمجھے؟ 5 کا عدد کوئی محصور نہیں ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. اس باب کی آخری فصل دیکھیے، وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ الْعِلَّةُ وَاقِفَةً، علت کبھی لازم بھی ہو سکتی ہے، لازم متعدی. لازم یعنی جو اپنے اصل سے ہی چمٹی ہوئی ہے، اس کو وہاں سے ہلا نہیں سکتے. جیسے سونے اور چاندی میں ثمنیت کی علت لازم علت ہے، اس لیے کہ ثمن خلقی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اوریجنل ثمن قیامت تک سونا اور چاندی. کرنسی نوٹ وغیرہ یہ جو ہے ایسا سمجھیے زر اصطلاحی ہے. کیا ہے؟ زر اصطلاحی، عارضی ثمن. پتہ نہیں ان کی ثمنیت کب ختم ہو جائے. وزیر اعظم صاحب رات کو 8 بجے آ کر اعلان کر دے کہ آج سے فلانا نوٹ جو ہے لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی ثمنیت کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو کاغذ کے یعنی ردی کے بھاؤ میں بکیں گے. تو اصلی اور اوریجنل ثمن دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا. چاہے بادشاہ بدل جائے، حکومت بدل جائے، وہ سکہ جو ہے ٹھیک ہے رائج نہیں ہوتا تھا، لیکن اس میں جو سونا اور چاندی ہوتا تھا وہ پگھلا کر تو کام آ سکتا تھا نا، وہ تھا. پھر بعد میں یہودیوں نے سونا خود جمع کر دیا، لوگوں کے ہاتھ میں کیا تھما دیے؟ انہوں نے کرنسی نوٹ تھما دیے، چیک تھما دیے، یہ لے کے رکھو. پتہ نہیں دنیا میں کب اعلان ہو جائے، سارے لوگ کلاش ہو جائیں گے. اگر مان لو اعلان کر دے کہ نہیں آج سے خرید و فروخت صرف سونے اور چاندی سے ہی ہوں گے، تو لوگ تو بھوکوں مریں گے کہ نہیں. تو انہوں نے پورا کنٹرول کر دیا. یہ مطلب ہے. یہ تو اصلی ثمن سونے اور چاندی، تو ثمنیت اصلی کس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے؟ سونے اور چاندی کے ساتھ. تو لازم علت کعلت اصحابنا فی الذهب والفضة. تو علت کبھی لازم بھی ہو سکتی ہے اور کبھی علت متعدی بھی ہو سکتی ہے. جیسے اشیاء مطعومہ میں تعمیت کی علت. تعمیت یہ ایسی علت ہے جو متعدی ہے، گیہوں میں پائی جاتی تو چاول میں بھی ہے، دالوں میں بھی ہے. بات سمجھے نا، اس میں بھی ہے. وقال بعض اصحابنا لا يجوز ان تكون الواقفة علة. بعض حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ لازم کو علت نہیں بنا سکتے، لازم کو علت نہیں بنا سکتے. وہذا غیر صحیح. امام شیرازی کا ریمارک کیا ہے کہ یہ صحیح، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لازم کو علت نہیں بنا سکتے، یہ موقف صحیح نہیں ہے. کیوں؟ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے، لما بیناہ ان العلل امارات شرعیت، کہ علتیں شرعی علامتیں ہیں. علتیں کیا ہیں؟ امارات. امارت کی جمع ہے امارات، شرعی علامتیں ہیں. اور علامت لازم بھی ہو سکتی ہے اور متعدی بھی ہو سکتی ہے. فیجوز ان تجعل الامارۃ معنی لا يتعدى کما یجوز ان تجعل معنی یتعدى. علامت کبھی لازم بھی ہو سکتی ہے اور کبھی متعدی بھی ہو سکتی ہے. وہ کوئی منحصر نہیں ہے کہ لازم ہی ہونی چاہیے یا متعدی ہی ہونی چاہیے.
تو علت لازم بھی بن سکتی ہے اور متعدی بھی بن سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔